الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو پہلا حصہ ہے کلمہ شہادت کا، کلمہ توحید، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ کلمہ توحید یہ سارے دین و مذاہب کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، سب کو یہی کلمہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے تمام قوموں میں رسول بھیجا تھا یہ بتانے کے لیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ سے اجتناب کرو۔ اسی طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، کہ میں تمہارے سارے معبودوں سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو آپ نے بھی یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی شاخوں کا تذکرہ فرمایا تو آپ نے کہا کہ 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ میرے بھائیو، اس لا الہ الا اللہ کا کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جانیں کہ آپ کہتے ہیں اشہد، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ گواہی میں دل کا یقین ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے، عقیدہ ہونا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، خبر دینا ضروری ہے۔ آپ کسی بات کی گواہی علم کے بغیر، یقین کے بغیر نہیں دے سکتے، اور گواہی دیں گے دوسروں کے سامنے وہ خبر ہوگی تو گویا زبان سے بولیں گے، دل میں عقیدہ رکھیں گے اور اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں کل 4 الفاظ ہیں۔ لا یہ حرف انکار ہے، اور اس کے بعد الہ جس کو معبود کہا جاتا ہے، لائق عبادت جس کی عبادت کی جائے اسے الہ کہا جاتا ہے، اور الا اور اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 4 الفاظ ہیں۔ لا یہ انکار کے لیے ہے، لا الہ کوئی بھی معبود نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اب آپ اگر یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی معبود موجود نہیں تو یہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور یہ تقسیم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ۔ بات یہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، باقی جتنے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کلمے میں 2 حصہ ہے، ایک کو کہا جاتا ہے انکار اور دوسرے کو کہا جاتا ہے اقرار۔ غیر اللہ کے معبود برحق ہونے کا انکار ہو کہ یہ معبود برحق نہیں ہیں، یہ لائق عبادت نہیں ہیں، اور صرف ایک اللہ کی توحید کا اقرار ہو، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم یہ حدیث ہے، بنی الاسلام علی 5 علی ان یوحد اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے پہلی چیز کہ اللہ کی توحید کو اپنایا جائے، اور دوسرے الفاظ میں ہے الا ان یعبد اللہ وحدہ ویکفر بما دونہ، کہ اس بات کا اقرار کیا جائے کہ صرف اللہ تنہا لائق عبادت ہے، صرف تنہا اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں سب سے کفر کیا جائے اور سب کو چھوڑ دیا جائے۔
اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بیان کرتے ہوئے کہ اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ تو صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ الا اللہ ہے، اور کچھ بھی شرک نہ کرنا یہ لا الہ ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ میں دو حصہ ہے، ایک حصہ انکار کا، شرک کا انکار، لا الہ شرک کا انکار، الا اللہ اللہ کی توحید کا اقرار۔ اب میرے بھائی، جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، سچا معبود، برحق معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، تو آخر عبادت جو ہے کیا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے؟ اسے بھی ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کس طرح سے ہر طرح کی عبادتوں کو، چاہے وہ ظاہری عبادت ہوں چاہے وہ باطنی عبادات ہوں، سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ظاہری عبادات جیسے ہے صلاح یہ ایک ظاہری عبادت ہے، اور صلاح کے اندر ہی ہے رکوع اور سجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، اور عبادت اسی اپنے رب کے لیے۔ اسی طرح سے تو یہ صلاۃ یہ اللہ کا حق ہے جو کسی کو نہیں دیا جا سکتا، صلاۃ صرف اللہ کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے دعا ہے، دعا اور اپنی کوئی بھی حاجت طلب کرنا یہ اللہ کے سوا کسی اور سے درست نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مردہ ہوں، کوئی بھی مخلوق اللہ کے سوا کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے رزق مانگنا، کسی سے سعادت و خوشبختی مانگنا، کسی سے جنت مانگنا، کسی سے گناہوں کی مغفرت مانگنا، یہ سب درست نہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا، مجھ سے دعا کرو، اور پھر کہا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے۔ تو دعا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا اور کسی سے دعا نہیں طلب کی جا سکتی ہے، سوال نہیں کیا جا سکتا ہے، جو چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، انبیاء کرام بھی اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، اور یہ اپنے ماننے والوں کو سکھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو، جن کو بھی تم پکارتے ہو، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی تم عبادت کر رہے ہو وہ تم سے کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے نظر بھی عبادت ہے، نظر و نیاز کرنا یہ عبادت ہے۔ کبھی بھی بندہ جب نظر ماننا چاہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا نیکی کا یہ کام کروں گا، تو یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نظر ماننا کہ اگر میرا کوئی کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ فلاں کے لیے اتنا خرچ کروں گا، یا فلاں قبر پہ چادر چڑھاؤں گا، یا اس طرح کے نظر ماننا یہ شرک ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ ایسے ہی ظاہری عبادات میں سے ہے ذبح کرنا، قربانی کرنا، اور جو ہے جان کو اللہ کی راہ میں جان دینا، کوئی بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے درست ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے کہا تھا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اور میرے بھائیو، ایسے ہی ظاہری عبادات میں سے ہے طواف،
اور طواف صرف اللہ کے گھر کا درست ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی قبر کا طواف کرنا یا کسی اور جگہ کا طواف کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ایسے ہی ہے استغاثہ، کسی سے فریاد کرنا، مصیبت میں کسی کی دہائی دینا، یہ صرف اللہ کے لیے درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، کہ فریاد تو صرف اللہ سے درست ہے، اللہ کے سوا کسی سے درست نہیں۔ ایسے ہی معاملہ ہے مدد طلبی کا، استعانت کا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ چنانچہ ایک بندہ ہر وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی صلاۃ میں کھڑا ہوتا ہے، صلاۃ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، سب میں اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ تو مدد طلبی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایسے ہی پناہ ڈھونڈنا، مصیبت آنے پر فریاد کرنا اور مصیبت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں چلے جانا، یہ درست ہے۔ دوسروں کی پناہ طلب کرنا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ۔ اور ایسے ہی دو صورتیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جن میں بندوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کیا جائے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ظاہری عبادات میں سے قسم کھانا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جسے قسم ہی کھانی ہو تو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ آج ہمارے یہاں کتنی طرح کی غلط قسمیں رائج ہیں، ماں کی قسم، بیٹی کی قسم، میری قسم، تیری قسم، یہ ساری قسمیں شرکیاں ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، باطنی عبادات بھی صرف اللہ کا حق ہے۔ محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اور بقیہ ساری محبتوں کو اللہ کے تابع ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی دل کی عبادتوں میں سے ہے توکل اور بھروسہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر اہل ایمان کی صفت بتائی الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر جاؤ، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسب ہونا، کافی ہونا، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو کافی نہیں قرار دیا جا سکتا، ورنہ شرک آئے گا۔ ایسے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اپنی امیدیں لگانا چاہیے۔ امید لگانا یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ ہی کو پکارو ڈر کے اور لالچ کر کے۔ لالچ کرنا یہی امید لگانا ہے۔ اور ایسے ہی خوف اور خشیت، ڈرنا، خشوع و خضوع، یہ عبادت ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اوروں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اگر تم اہل ایمان ہو۔ اور ایسے ہی میرے بھائیو، تقوی اور پرہیزگاری یہ اللہ کا حق ہے۔ ایک آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق اور اپنے رسول کا حق دونوں واضح کر دیا ہے، اور مشترکہ حق اور منفرد حقوق یہ دونوں واضح ہو گئی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا مشترکہ حق ہے، دونوں کا ذکر کیا گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، لیکن خشیت اور تقوی یہ صرف اللہ کا حق ہے، اس لیے اس میں رسول کو شریک نہیں کیا گیا۔
ایسے ہی رغبت کا معاملہ ہے کہ آدمی لالچ کرے، رغبت کرے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اسی طرح سے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ بہرحال تو ظاہری عبادت ہو، باطنی عبادت ہو، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کلمہ توحید میں ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ جب تک ہم انکار اور اقرار، جب تک ہم دونوں باتوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم نے کلمہ توحید کو نہیں سمجھا۔ انکار ہو اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں ان کے سچے معبود ہونے کا انکار ہو، ان کے عبادت کے مستحق ہونے کا انکار ہو، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، البتہ ایک اللہ وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کے لیے سجدہ نہیں کرتے، کسی کے لیے سر نہیں جھکاتے، کسی کا رکوع نہیں کرتے، کسی کی قسم نہیں کھاتے، کسی کے لیے نذر و نیاز نہیں کرتے، کسی کے لیے قربانی نہیں کرتے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے ذبح و قربانی کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میں سے ڈرتے ہیں اور اسی سے اپنے دلوں میں امید لگاتے ہیں۔ یہ ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے اگر ہم کریں گے تو ہم توحید والے ہوں گے، ورنہ شرک میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کو اور کلمہ توحید کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہم سے قبول فرمائے اور جنت میں جگہ نصیب فرمائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔